عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لعنة الله على الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعالیٰ جل شانہ نے ہم تمام کی حالت پہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، نماز پڑھنے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو اللہ قبول فرمائے. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اور خاص طور سے غزہ کے مسلمان پریشان ہیں. غزہ کے مسلمان اتنا پریشان ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ غزہ پہ حملہ کر رہے ہیں اور پھر غزہ کے مسلمانوں کو لوگ ظالم بتا رہے ہیں اور دہشت گرد بتا رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم لوگ ہیں غزہ کے مسلمان، جبکہ غزہ کے لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور فلسطین غزہ کے مسلمانوں کا حق ہے، حماس کا غزہ کے لوگوں کا حق ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا اور پھر پوری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے اور پھر لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے، ظالم کا ساتھ دے رہے. ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کسی نے کہا حکومت شرک کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. کوئی حکومت مشرک بن کے باقی رہ سکتی ہے، خدا کے باغی بن کے باقی رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ اسرائیل کا خاتمہ کرے گا. انشاءاللہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے مٹائے گا اور یہودی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور یہودی لوگ دنیا سے ختم ہوں گے. اس لیے کہ جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو پھڑپڑانے لگتا ہے. آپ نے دیکھا جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو چراغ پھڑپڑانے لگتا ہے. دوپہر جب بہت تیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے. شام میں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتے ہیں اور سورج کی روشنی کو نکالتے ہیں اور سورج غروب ہوتا ہے. اس ظلم کے گروپ اندھیرے کے بعد انشاءاللہ راحت کی سانس لیں گے غزہ کے مسلمان اور ان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کریں گے. انشاءاللہ ظلم کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے. آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قوموں کی مثالیں دی ہیں، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے کی، داستانوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کے نازل کیا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبرت کے لیے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے. آپ واقعات پڑھیے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو دنیا سے ختم کیا. ظلم اللہ کو پسند نہیں. جب ظلم حد سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور ظلم کرنے والوں کو اللہ نے ختم کیا ہے. فرعون، علماء نے لکھا ہے پچھلی قومیں صرف شرک سے ہلاک نہیں ہوئی، پچھلی قومیں صرف شرک سے مشرک بن کے ہلاک نہیں ہوئی، ظلم سے ہلاک ہوئی. انہوں نے ظلم کیا، کمزوروں پہ ظلم کیا، نہتے لوگوں پہ ظلم کیا،
آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہیں روزی دینے والا ہوں، میں تمہیں پانی دینے والا ہوں، میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں، اور میں تم سے زندگی چھیننے والا ہوں۔ اپنے آپ کو فرعون رب کہتا تھا، اور پھر فرعون نے ظلم کیا، اور فرعون نے بنو اسرائیل کے 70,000 بچوں کو قتل کیا، بچوں کو مارا جاتا تھا، لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، لڑکوں کو مارتا تھا۔ 70,000 بچوں کو بکروں کی طرح اس نے ذبح کیے، 70,000 بچوں کو، ایک دو بچوں کو نہیں، 1000 2000 کو نہیں، 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو فرعون نے بکروں کی طرح ذبح کیا، ان کے گلے پہ چھری پھینک دی جاتی تھی اور بچے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کیا، اور پھر کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ نے سمجھایا دیکھ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کر، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کلیم بنا کے بھیجا ہے، میری بات مان، اللہ تجھے کامیاب کرے گا۔ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا اور مارنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور فرعون کو پانی میں ڈبو کے اللہ نے ہلاک کیا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، یہ ساری نہریں میرے حکم سے بہ رہی ہیں، میں چاہوں تو تمہیں پانی دوں، دانا دوں، کھانا دوں، اور میں چاہے تو تمہیں کھانے پانی سے محروم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی حقیقی چیز میں ڈبو کے اسے مارا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جو اپنے آپ کو بڑا رب کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا، ڈبو کے مارا، پانی میں ڈبو کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور اسے برباد کیا۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں، فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کیا اور ہلاک کر دیا۔ پورا قرآن آپ پڑھو، نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام پتھر برساتی تھی، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم مارتی تھی، صبح سے مارتے تھے تو شام تک مارتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم باغی بن گئی تھی، انہوں نے ظلم کیا، ایک نبی کے ساتھ ظلم کیا، نبی پہ پتھر برساتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو پانی کا عذاب دیا، اور پانی میں ڈبو کے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا۔ آسمان سے پانی برستا تھا، زمین پانی نکالتی تھی، تنور سے پانی نکلتا تھا، پوری قوم پانی میں ڈوب کے مری، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے مارا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا، اور ظالم قوم کو اللہ نے ہلاک کیا اور قیامت تک کے بتایا جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، ظالم کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب اس کی پکڑ کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ ظالم کو پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت لوط، اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدکار قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی غلیظ قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، مرد سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا یہ بڑا گناہ ہے، تم اس گناہ سے بچو، تو کہنے لگے لوط سے کہنے لگے لوط ہم تو مردوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہم مردوں کو نہیں چھوڑیں گے، مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے خوبصورت انسانی شکل میں آئے تو پوری قوم جمع ہوئی، کہنے لگی لوط اپنے مہمانوں کو باہر نکالو، ہم ان کے ساتھ گندا کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مفعول بنانا چاہتے ہیں اور ہم فاعل بننا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، میری بیٹیوں سے شادی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موضع حرث بنایا عورت کو، موضع حرث کھیتی کی جگہ ہے، عورت سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے اولادیں ہوں گی، نسل بڑھے گی، مرد سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ کو غصہ آئے گا اور خدا کا غضب نازل ہوگا۔ اور یہ تو مہمان ہے، کوئی مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ فرشتے ہیں، یہ سمجھ رہے تھے یہ انسان ہے، دوسرے گاؤں کے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا
لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے لگی تو پوری قوم کہنے لگی لوط ہم تمہاری بیٹیوں سے شادی نہیں کریں گے، ہم تو تمہارے مہمانوں سے شادی کریں گے، مردوں سے شادی کریں گے۔ یہ کلچر تھا ان کے پاس، مرد سے شادی کرتا تھا اور اس سے خواہش پوری کرتا تھا۔ جو قوم اس زمانے میں ایسی حرکت کرتی ہے وہ قوم لوط کا بچا ہوا نطفہ ہے، حرام قوم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے اللہ نے عورتوں کو بنایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتوں کے لیے لباس ہو، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اللہ نے فرمایا تم شادی کرو عورتوں میں سے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تم شادی کرو، 4 شادیاں کر سکتے ہو، 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ ایک مرد کو، مسلم مرد کو اور مسلم مومن مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں ایک ساتھ کرے۔ فرمایا تم عورتوں سے شادی کرو، مردوں سے شادی کرنا یہ بدکاری ہے، بدفعلی ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے مرد اس لیے نہیں بنایا، عورتیں تمہارے لیے بنائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت لوط گھبرانے لگے، حضرت لوط گھبرانے لگے کہ میرے مہمانوں کو میری قوم نہیں چھوڑے گی اور ان کے ساتھ غلط کام کرے گی۔ تو فرشتوں نے اشارہ کیا، کہا لوط گھبراؤ مت، ہم مہمان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور تمہاری قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ ظالم قوم تھی، مہمانوں کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مہمانوں کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی۔ ظالم قوم تھی، مہمانوں کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا۔ کیسا عذاب نازل کیا؟ قرآن پڑھو، 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ نازل کیا۔ اللہ کو بدکاری پسند نہیں ہے، بدکاری پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جو قوم بدکار ہوتی ہے وہ اللہ کی نظروں میں غضبناک ہوتی ہے، اللہ اس سے غضبناک ہوتے ہیں، وہ قوم اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ نازل کیے، 5 عذاب۔ پہلا عذاب تو یہ آیا، آسمان سے پتھر برسا کے اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ پتھر آسمان سے آتے تھے، نام لکھا ہوا ہوتا تھا پتھر پہ، اور جس پہ پڑتا تھا وہ آدمی ہلاک ہوتا تھا، اور وہ آدمی پھٹ جاتا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے اور وہ آدمی مر جاتا تھا۔ آسمان سے پتھر برسا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں میں سے تھی، کافروں کی مدد کرتی تھی۔ ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار کی تھی۔ کسی نبی کی بیوی اللہ تعالیٰ نے بدکار نہیں بنایا۔ نبی کی بیوی مشرک تو ہوئی لیکن بے حیا نہیں ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بے حیا نہیں تھی لیکن وہ قوم کا ساتھ دیتی تھی اور یہ کہتی تھی میں قوم کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی پہ بھی پتھر برسا کے ان کی بیوی کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ دوسرا جو عذاب آیا، اللہ نے پوری قوم کو آسمانوں میں اٹھایا اور آسمانوں سے نیچے گرایا۔ آسمانوں میں اٹھایا پوری قوم کو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھایا۔ تفسیروں میں لکھا ہے جب قوم کو آسمان میں اٹھایا گیا تھا، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل نے اپنے پر کا کونا زمین میں گھسیڑا اور پوری قوم کو زمین کے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا۔ ان کے گھٹوں کے پکارنے کی آواز، مرغے کے بانگ دینے کی آواز، کتوں کے چلانے کی آواز آسمان کے فرشتے سن رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو آسمان سے زمین پر پلٹ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے آج تک وہ قوم زمین میں دھس رہی، آج تک وہ قوم زمین میں دھس رہی۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ قوم سمود نے ظلم کیا، قوم سمود نے ظلم کیا، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ آیا تھا، اللہ نے ایک اونٹنی کو بھیجا تھا، گابن اونٹنی نکلی تھی پہاڑ سے، اس اونٹنی کو انہوں نے کاٹ دیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا یہ اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کا دودھ پیو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ان ظالموں نے اونٹنی کو کاٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کئی راتوں تک ہوائیں چلتی رہی، لوگ آسمانوں میں ایسے اڑتے تھے جیسے ذرات آسمانوں میں اڑتے، لوگ اڑتے تھے آسمان میں، ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ راتوں میں ہوا چلی، دن میں ہوا چلی، آسمانوں میں اڑتے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجا، بجلیاں بھیجی، پانی بھیجا اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اللہ نے قرآن میں فرمایا قوم عاد وہ اللہ کی عذاب کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا۔
قوم سمود پہ اللہ نے عذاب بھیجا. قوم شعیب ایک قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، نام تول میں کمی کرتی تھی. نام تول میں کمی کرنا ظلم ہے. آپ کو کوئی آدمی پورے پیسے دے اور آپ اسے مال کم تول کے دو، ظلم ہے. ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. نام تول میں کمی کرتی تھی. اس قوم کو، قوم شعیب کو اللہ نے منڈیاں دی تھی، تجارت کے بازار تھے، مال تھے، بڑے بڑے مال تھے اس زمانے میں. پوری دنیا ان کے پاس آ کے سامان خریدتی تھی. خوب عیش، خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا تھا. لیکن وہ قوم نافرمان ہوئی، نام تول میں کمی کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا. کیسے عذاب نازل کیا؟ بارش نہیں برس رہی تھی، بارش برسنا بند ہوئی تو قوم پریشان ہوئی. بارش سے کھیتی اگتی ہے، کھیتی سے اناج و غلہ آتا ہے جس سے انسانی زندگی چلتی ہے. بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، پوری قوم پریشان تھی. کچھ دنوں کے بعد ابر کا ٹکڑا آیا تو قوم یہ سمجھی اس میں سے بارش نازل ہوگی، تو پوری قوم اس ابر کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہوگی. پہلے اس ابر کے ٹکڑے میں سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو پوری قوم کہنے لگی ارے شعیب ہم سے کہتے ہیں عذاب آئے گا، کہاں سے عذاب آئے گا؟ دیکھو ہم پہ تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں اس بادل سے پانی برسے گا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں برسایا، آگ برسا کے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. آگ کا عذاب دیا، آگ برسا کے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. بنی اسرائیل اور یہ جو ناپاک نطفہ ہے اور حرام ملک ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. اسرائیل تباہ ہوگا اور برباد ہوگا. کسی نہ کسی کی دعا تو اللہ قبول کرے گے، کوئی نہ کوئی تو نیک بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول. ظلم اللہ کو پسند ہے. بلکہ فرمایا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. سنو، ظالم پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ظالم قوم پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ظالم قوم کبھی فلاح نہیں پاتی. انہو لا یفلح الظالمون. اللہ تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیتے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتے. لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین. ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو برباد کر دیتے. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ اسرائیلیوں کو تباہ کریں گے انشاءاللہ اور اسرائیلیوں کو برباد کریں گے. حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ظالم کا ساتھ دینے والوں کو بھی ظلم کرنے کے برابر عذاب ملے گا. ظالم کا ساتھ دینے والوں کو بھی ظلم کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا. جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، سنو وہ بھی ظالم ہیں. اسرائیلیوں کا ساتھ دینے والے بھی ظالم ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ ظالموں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے. حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. فرمایا نہ میری شفاعت ان کو ملے گی، نہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر پلاؤں. جو لوگ آخری زمانے میں مظلوموں کا ساتھ دیں گے، بے سہارا لوگوں کا ساتھ دیں گے، حضور نے فرمایا ان کا میرا رشتہ ہے. جب وہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر پلاؤں گا اور وہ میرے قریب حشر کے میدان میں بیٹھیں. مظلوموں کا ساتھ دینے والوں کو حضور ملیں گے، حضور کی شفاعت ملے گی. ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو پھٹکار ملے گی، اللہ کی لعنت ملے گی، رسول اللہ کی لعنت ملے گی. ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، مظلوموں کا ساتھ دینا، کمزور لوگوں کا ساتھ دینا، ضعیف لوگوں کا ساتھ دینا. حدیث میں ہے سترزقون بضعفائکم، تم کمزوروں کا ساتھ دو اللہ تمہیں روزی دے گا. کمزوروں کا ساتھ دو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیں گے. روزی کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، روزی کمزوروں کی وجہ سے روزی ملتی ہے. ایک صاحب رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرا بھائی ہے، کام نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے، میں کام کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں اور میں کما کے لاتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا تو نہیں کماتا، تیرے اس کمزور بھائی کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دیتے. کمزور بھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے روزی عطا کرتے ہیں. تیرے کمزور بھائی سے تجھے روزی ملتی ہے. گھروں میں دیکھو آپ، جس گھر میں ہینڈیکیپ بچے ہیں، دماغی معذور بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دولت زیادہ دیتے
کمزوروں سے گھروں میں روزی آتی ہے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو اپنے لیے رحمت سمجھے، زحمت مت سمجھے۔ کمزوروں کا جو ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گے، اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہا، وہ بھی اسرائیلیوں کے ساتھ پیسا جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور جو مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے والوں پہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، ظالم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے اور اللہ اس کو نیست نابود کر دیتے۔ قارون کے بارے میں پڑھو، قارون ظالم تھا، کہتا تھا میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا، دیکھ غریبوں کا حق ہے، دے دے، اور جو اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نہیں دیتا تو وہ غریبوں پہ ظلم کرتا ہے۔ سمجھایا، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسایا۔ اور بخاری شریف میں ہے قیامت تک قارون زمین میں دھس رہا، اور قیامت تک دھسے گا، بھی دھس رہا اور قیامت تک دھسے گا۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ظالم کی مدد نہیں کرنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرو۔ اس وقت ہم غزہ کے ساتھ ہیں، اس وقت ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہر رحم دل آدمی فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ، اس لیے کہ فلسطینی مظلوم ہے۔ حضور نے فرمایا تم مظلوموں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، ان کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ مدد یہ کرو، ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوموں کی مدد کرو۔ ظالموں کو ظلم سے روکو، ان کے ہاتھ مروڑ دو، ان کے پنجے مروڑ دو، ان کی گردنیں مروڑ دو۔ ظالموں کا ساتھ مت دو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے رشتہ مت رکھو، ان سے تعلق مت رکھو، ان کو بائیکاٹ کرو، ان سے دوستی مت رکھو، ان سے بات مت کرو۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کوئی ظالم ہے تو آپ اس کے سائے سے مت گزرو، ظالم ہے تو اس کے چہرے پہ تھوکو، اسے احساس ہونا چاہیے تو ظالم ہے۔ ہم لوگ مظلوموں کا ساتھ دیں، ٹویٹر پہ کمنٹ کر کے ساتھ دیں، فیس بک پہ ڈال کے ساتھ دیں، فیس بک پہ لکھیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، جہاں بات پہنچا سکتے وہاں بات پہنچائیں، اعلان کر کے ساتھ دیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم مظلوموں کا ساتھ دو، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو بھی ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی اگر مسلمان نہیں ہوتے تو بھی ہم، اگر یہ مظلوم ہوتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا کمزوروں کا ساتھ دو، ضعفاء کا ساتھ دو، بے سہارا لوگوں کا ساتھ دو، مظلوموں کا ساتھ دو۔ اور پھر یہ کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ہم ضرور ان کا ساتھ دیں گے، ان کا ہمارا رشتہ ہے، ان کا ہمارا رشتہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کچھ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب کل کہہ رہے تھے، میں اورنگ آباد میں تھا کل، کہہ رہے تھے وہ فلسطینیوں پہ جو عذاب آیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا۔ تو میں کہا تمہارے کرتوت تو ان سے بڑے ہیں، تم پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ تمہارے کرتوت ان سے بڑے ہیں اور تم پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتے ہیں مسلمانوں، خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ان پہ حالات لاتے ہیں، اللہ ان کو آزماتے ہیں، رزق کی تنگی سے ان کو آزماتے ہیں، دشمن کے خوف سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جو اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے پھر اللہ ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ فلسطینی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، 70 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا معاملہ یہ ہے، کوئی خرابی بھی ان میں ہو تو مسلمان میں عیب نہیں دیکھتا، کمی نہیں دیکھتا، نقص نہیں دیکھتا، مسلمان میں اچھائی دیکھتا ہے۔ 99 برائی ہے، ایک اچھائی ہے، تو آپ کو حکم ہے آپ ایک اچھائی دیکھیں، اس کی 99 برائی مت دیکھیں۔ حضور نے فرمایا آپ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، رسول اللہ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، سنو میرے بھائیو، شراب پینے والا شراب پی لایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو کوڑے مارے جائیں، کوڑے مارے گئے، شراب پینے کی سزا اس کو کوڑے مارے گئے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ شراب پیا، پھر لایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا پھر کوڑے مارو، پھر کوڑے مارے گئے۔ تیسری مرتبہ اس آدمی نے شراب پیا حضور کے زمانے میں، اس کو لایا گیا حضور کی مجلس میں، رسول اللہ نے فرمایا کوڑے مارو، کوڑے مارے گئے۔
تو ایک آدمی کی زبان سے نکلا اس پہ اللہ رسول کی لعنت ہو. کتنی مرتبہ اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں شراب پینے پہ، اور یہ شراب پینے سے باز نہیں آ رہا، پھر بھی شراب پی رہا. اللہ اس پہ لعنت بھیجی. جب رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے اس لعنت بھیجنے والے کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا سنو تمہیں حق نہیں ہے اس پہ لعنت بھیجنے کا. پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کا گناہ یہی ہے کہ یہ شراب پی رہا ہے، لیکن میں اسے جانتا ہوں یہ اللہ رسول سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے تم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. حضور نے اس کی اچھائی کو بتایا اور فرمایا یہ اللہ سے اس کے رسول سے تم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آپ کسی میں کوئی خرابی دیکھو اسے چھپاؤ، اس کی اچھائی کو پھیلاؤ اور اس کی اچھائی کو سینے سے لگاؤ اور اس کی اچھائی کو بیان کرو اور بولو اس کی اچھائی. اور مسلمان تو ایک مسلم عورت بے عزت ہوتی ہے، مسلمان تڑپتا ہے، پورا مسلم معاشرہ حرکت میں آ جاتا ہے، راتوں کی اس کی نیند اڑ جاتی. حضور کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں بنو قینقاع کے قبیلے سے ایک عورت مسلمان ہوئی. بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا. عورت مسلمان ہوئی. وہ عورت پردے میں برقعے میں بازار میں آئی، سنار کی دکان پہ آئی، کچھ سامان لینے کے لیے آئی. سنار کی دکان پہ یہودی جماعت ہے، پورے یہودی جماعت ہے. یہودی اس عورت کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے دیکھو اسلام ان کو کیسی تنگی کا حکم دیتا ہے، چہرہ ڈھانپنے کا، جسم ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ظلم والا مذہب ہے. لوگ تانا دینے لگے، اس عورت کو ستانے لگے، کوئی کرتا پکڑ کے کھینچتا، کوئی برقع پکڑ کے کھینچتا. وہ عورت تنگ آ گئی، رونے لگی. پھر وہ سنار کے دکان میں بیٹھی تھی، سنار نے پیچھے سے اس عورت کو برقع باندھ دیا اور جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو پورا برقع اتر گیا. یہودی ہنسنے لگے اور کہنے لگے تم تو برقع کر کے آئی تھی، پردہ کر کے آئی تھی، اور تمہارا پردہ تو اتر گیا اور تمہارا پورا بدن ظاہر ہو گیا، اب تم کیا کرو گی؟ وہ حجاب والی عورت تھی، باپردہ عورت تھی، حیا والی عورت تھی. وہ رونے لگی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی پروردگار یہ ظالم لوگ ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ان کا مقابلہ فرما. بازار میں ایک مومن جوان تھے، انہوں نے جب دیکھا ایک مسلمان عورت کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ ہو رہا اور لوگ برقع پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور اس عورت کو بے پردہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو مسلمان نوجوان کا خون جاگ گیا، حمیت جاگ گئی، غیرت آ گئی. اس مسلمان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ سنار کے پاس گیا اور اس نے اس سنار کی گردن کو کاٹ دی. سنار کی گردن کو کاٹ دیا اور یہ کہا جو بھی ہمارے بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اس کا ہم یہی انجام کریں. ہندوستان میں نہیں کر سکتے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں جمہوریت ہے اور یہاں کا قانون الگ ہے. کوئی اسلامی ملک ہوتا تو یہ معاملہ ہوتا. اس نے اس سنار کو مار دیا. جب اس نے سنار کو مارا تو پورے یہودیوں نے مل کے اس مسلمان پہ حملہ کیا اور مسلمان جوان کو شہید کر دیا. رسول اللہ کو اطلاع ملی، آپ ناراض ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے پورے مسلمانوں کو جمع کیا اور وہ بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور یہودیوں سے کہا اس وقت تک محاصرہ جاری رہے گا جب تک تم معافی نہیں مانگو گے اور جب تک تم ذلیل نہیں ہوگے اس وقت تک ہم محاصرہ جاری رکھیں گے. ایک منافق آیا عبداللہ ابن ابی اور آ کے کہنے لگا یہودیوں کو قتل مت کرو، ان کو چھوڑو. حضور نے کہا یہودی چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہیں، میں تو ضرور ان کو قتل کروں گا. پھر اس منافق نے کہا یہ میری قوم ہے، چھوڑو. حضور نے فرمایا نہیں چھوڑا جائے گا. پھر اس نے کہا گریبان پکڑا رسول اللہ کا اور گستاخی کر کے کہنے لگا چھوڑو یہودیوں کو، میری قوم ہے. تو رسول اللہ نے غصے میں کہا جان تیری قوم ہے، تیرے حوالے ہے، لیکن یہ مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے پورے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا تھا، پورے یہودیوں کو مدینے سے نکالا تھا، یہودیوں کو مدینے سے نکالا تھا، مدینہ پاک ہوا تھا. یہودیوں کو دنیا سے نکالو، دنیا پاک ہوگی. یہودی بدتر قوم ہے، ناپاک قوم ہے. رسول اللہ نے پورے یہودیوں کو مدینے سے نکالا. ایک عورت کی عزت پہ حملہ ہوا تھا، آپ نے پورے یہودیوں کو مدینے سے نکالا تھا. قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں تمہارا رشتہ مسلمانوں سے ایک بنیاد کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم مسلمان ہو، تم ساتھ دو مسلمانوں کا ساتھ، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. راتوں میں اٹھ کے لیے ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے خرچ کرو، امداد کرو، ان کے لیے بائیکاٹ کرو ظالم قوم کا، ان کا ہاتھ مروڑو، جو کر سکتے ہو کرو. مظلوموں کا ساتھ دو، مسلمان بھائیوں کا ساتھ.
ایک مسلمان کا خون خانہ کعبہ سے زیادہ اشرف ہے. ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بڑی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، عمرے کے ارادے سے نکلے. حدیبیہ نامی مقام پہ مشرکین نے آپ کو روکا اور یوں کہا آپ عمرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اگر آپ عمرے کے لیے آئیں گے تو پھر ہماری عزت کیا رہے گی، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. مکہ کے ظالموں نے، وقت کے درندوں نے، حیوانوں نے، مشرکوں نے رسول اللہ کو حدیبیہ میں روک لیا. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کہنے لگے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اور آپ کو کہا کہ آپ یہی رہو، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اپنے داماد کو بھیجا. کیسے داماد تھے حضرت عثمان؟ آج تو داماد سے سسر بیزار ہے اور داماد سسر سے بیزار ہے. داماد ہو تو حضرت عثمان جیسا، سسر ہو تو نبی جیسے. اتباع کرو داماد کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سسر ہو، اور اتباع کرو حضرت عثمان کی. وہ اپنے سسر سے کیسی محبت کرتے تھے، سسر اپنے داماد سے کیسی محبت کرتے تھے. وقت نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی، ایک بیٹی کے بعد تیسری بیٹی، 40 بیٹیاں پورے کے پورے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کیسی محبت تھی حضرت عثمان سے. عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، ایلچی بنا کے بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا. کہا عثمان تم جاؤ مکہ میں اور ہماری طرف سے بات کرو. حضرت عثمان گئے مکہ میں. ادھر حضرت عثمان مکہ گئے، ادھر لوگوں نے افواہ اڑایا اور یوں کہا عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ غصہ ہوئے. آپ نے پورے صحابہ کو جمع کیا اور کہا آؤ بیعت کرو، اور کہا آؤ عہد لو، اور کہا وعدہ لو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں. ایک عثمان شہید ہونے کی خبر پھیلی تھی تو آپ نے پورے صحابہ کو جمع کر کے بیعت کیا اور کہا عثمان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لیا. آخر میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہے، نیچے والا ہاتھ نبی کا ہے. عثمان بھی اپنے نبی سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ ان کے خون کا بدلہ لیں. آپ نے خون کے بدلہ لینے سے بیعت لیا، وعدہ کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. وہ وقت یاد کرو ایک آدمی کے شہید ہونے کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لیا تھا. آج کتنے مسلمان غزہ میں مارے جا رہے ہیں. ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں ہو رہا، ہمارے کھانے میں مزے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. میرے بھائیو ہم ان کے ساتھ دیں جو مظلوم ہیں، ان کا ساتھ دیں جو مظلوم، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. اعلان کریں ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، کٹتی ہوئی لاشوں کے ساتھ، برباد ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، جن پہ ظلم ہو رہا ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ ہیں. اعلان کریں جہاں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا کے بتائیں کہ ہم غزہ والوں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا کریں. دعا کرو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی خوب مدد فرمائے. جو اللہ سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو.